ورشپ کورس لیسن نمبر 7۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے خدا باپ کو جاننا۔ خدا کی سچی پرستش کرنے کے لیے خدا کی ذات سے اور زیادہ واقف ہونا ضروری ہے، لہٰذا آج ہم آغاز لے رہے ہیں باپ کو جاننا سے۔ خدا کی شخصیت سے واقف ہونا انتہائی ضروری ہے، اس لیے آج ہم غور کریں گے کہ ہم آسمانی باپ کی ذات اور شخصیت میں کیسے محو ہونے کے لیے اور زیادہ اس کو جان سکتے ہیں۔ باپ بیٹے روح القدس کو جاننا ہماری پرستش کے مزاج کو بناتا ہے، یعنی ہم اندیکھے خدا کی پرستش کے ماحول میں اس کی پرستش کرتے ہیں اور اپنے حالات سے بالا تر ہو کر اس کو سراہتے ہیں۔ مثال کے طور پر پولس اور سلاس قید میں پرستش کر رہے تھے، دکھ میں تھے، مشکلات میں تھے، مگر حالات سے بالا تر ہو کر اس کی پرستش کر رہے تھے۔ درد کیسا بڑا بھی کیوں نہ ہو، پرستش جاری رہ سکتی ہے۔ اپنے خدا سے واقف ہونا ہماری پرستش کو تقویت دیتا ہے۔ خدا نے فرعون سے کہا کہ اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا پہلوٹا ہے، اور میں تجھے کہہ چکا ہوں کہ میرے بیٹے کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ خدا یسوع مسیح کے آنے سے پہلے ہی انسان کو اپنا بیٹا کہہ رہا ہے۔ بنی اسرائیل کو اس نے اپنا بیٹا کہا۔ پھر خروج 4:22 سے 23 میں خداوند کہتا ہے تم خداوند اپنے خدا کے فرزند ہو۔ پھر استثنا 14 کی پہلی آیت میں خداوند کہتا ہے کیا تم اے بے وقوف اور کم عقل لوگو اس طرح خداوند کو بدلہ دو گے؟ کیا وہ تمہارا باپ نہیں جس نے تم کو خریدا ہے؟ اسی نے تم کو بنایا اور قیام بخشا۔ پہلی تواریخ 29:10 میں لکھا ہے پس داؤد نے ساری جماعت کے آگے خداوند کا شکر کیا، اور داؤد کہنے لگا اے خداوند ہمارے باپ اسرائیل کے خدا تو عبدالآباد مبارک ہو۔ زبور 82 کی 6 آیت میں لکھا ہے میں نے کہا تھا کہ تم الہ ہو اور تم سب حق تعالیٰ کے فرزند ہو۔ بائبل مقدس یہ ظاہر کرتی ہے کہ آدم خدا کا بیٹا تھا۔ لوکا 3:38 میں یوں لکھا ہے اور وہ نوس کا اور وہ سیت کا اور وہ آدم کا اور وہ خدا کا تھا، یعنی آدم خدا کا بیٹا تھا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خدا شروع ہی سے اپنے آپ کو باپ کے طور پہ دیکھتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ خداوند یسوع نے باپ کا نام شاگردوں پر ظاہر کیا ہے۔ لوکا 17 کی 25 اور 26 میں یوں لکھا ہے اے راست باپ دنیا تجھے نہیں جانتی لیکن میں تجھے جانتا ہوں، اور یہ شاگرد جانتے ہیں کہ تو نے مجھے بھیجا ہے۔ میں نے تیرا نام ان پر ظاہر کیا اور اسے ظاہر کرتا رہوں گا تاکہ تیری مجھ سے محبت ان میں ہو اور میں ان میں ہوں۔ اب ذرا غور کیجئے کہ خداوند یسوع یہ کہہ رہے ہیں میں نے تیرا نام ان پر ظاہر کیا اور اسے ظاہر کرتا رہوں گا۔ اب اگر باپ کا نام خداوند یسوع مسیح شاگردوں پر ظاہر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا زیادہ ظاہر ہوگا اتنی ہی ورشپ ہوگی۔ مجھے یاد ہے کہ ایک چھوٹا بچہ کھو گیا، تو چھوٹا بچہ تھا، اس کو اپنے باپ کا نام ایسا سچ نہیں آتا تھا، تو لوگوں نے پوچھا کہ تیرے ابے دا نا کی ہے؟ تو انہوں نے کہا ابا۔ اب وہ جب بڑا ہوا ہوگا تو تب اس کو پتہ چلا ہوگا کہ میرے ابو کا نام یہ ہے۔ باپ نے اپنا نام، باپ ہونے کا نام اپنے بیٹے کے ذریعے سے ہم پہ ظاہر کیا ہے، اور یہ ضروری ہے کہ ہم بیٹے سے کہیں کہ وہ باپ ہونے کا بھید ہم پر کھولتا چلا جائے، کیونکہ جتنا زیادہ ہم باپ کے بھید کو سمجھیں گے اتنا زیادہ ہم اس کی ورشپ کر سکیں گے۔
تو ہمارے ذہن میں جو نسلی طور پہ اور جو ہماری اپنے دور میں جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں جو تصور باپ کا موجود ہے وہ ضروری نہیں کہ ٹھیک ہو، وہ کمزور ہے۔ اور بائبل مقدس تو ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن جب تک خدا کا بیٹا ہم پہ باپ ہونے کا بھید نہ کھولے ہم نہیں جان پائیں گے، اور پھر ورشپ بھی اس لیول پر نہیں ہوگی۔ اس لیے خدا کے بیٹے سے ریکویسٹ کرنی ضروری ہے، اور بیٹے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ باپ کا نام ہم پر ظاہر کرے، اور وہ کہتا ہے کہ میں ظاہر کرتا رہوں گا۔ تو اب ذرا غور کیجئے کہ یہ نام اگر بیٹے نے ظاہر کرنا ہے تو ہمیں بیٹے سے کہنا ہے کہ وہ ظاہر کرتا چلا جائے۔ متی 11 کی 27 بھی اس میں ہماری مدد کرتی ہے۔ جن لوگوں پر خداوند یسوع باپ کو ظاہر کرنا چاہتا ہے وہی باپ کو جان سکیں گے۔ یہاں لکھا ہے، میرے باپ نے سب کچھ میرے سپرد کر دیا ہے۔ کوئی بھی فرزند کو نہیں جانتا سوائے باپ کے، اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوائے فرزند کے، اور ان لوگوں کے جن پر فرزند باپ کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اچھا، اس کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ ہم طالب ہوں کہ بیٹا باپ کے بارے میں ہمیں بتائے، اور پھر ہم اس بات کے بھی طالب ہوں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن پہ باپ اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہ رہا ہے، اور بیٹا ہماری مدد کرے کہ ہم ان کو جان سکیں۔ پاک روح ہماری مدد کرے، ہم ان لوگوں کو جان سکیں، ان سے واقف ہوں، تاکہ ہم ان کو باپ متعارف کروا سکیں۔ یوحنا 4 کی 23 میں خداوند یسوع مسیح نے یہ فرمایا، مگر وہ وقت آتا ہے، بلکہ ابھی ہے، کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ تو یاد رہے کہ باپ خود سچے پرستار ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ کورس ہے ورشپ کا، اور اس کی پہلی جو خواہش ہے وہ باپ کی خود ہے کہ ہم اس کی ورشپ کر رہے ہوں۔ اس نے ہمیں اسی کے لیے بنایا ہے۔ لیکن یہ کیسی ورشپ ہے جو وہ مانگ رہا ہے؟ یہ سچے پرستاروں کی ورشپ ہے۔ سچے پرستار کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو روح اور سچائی سے پرستش کریں گے، یعنی صرف پرستش نہیں بلکہ روح اور سچائی سے پرستش۔ پرستش ایک عام پرستش نہیں ہے، یہ ایک خاص پرستش ہے۔ ایسی پرستش جو پاک روح کے زور میں کی جاتی ہے، ایسی پرستش جو سچائی کے زور میں کی جاتی ہے، اور سچائی خود خداوند یسوع مسیح ہے۔ یسوع کی موجودگی ہماری زندگی کے جھوٹ کو ڈیل کرتی ہے، جھوٹ کی جگہ سچائی کو قائم کرتی ہے۔ جیسے جیسے ہم سچائی میں بڑھتے جاتے ہیں، سچائی ہمیں پرستش کی طرف رہنمائی اور قوت دیتی ہے۔ پاک روح کے زور میں پرستش کرنا کیا ہے؟ یہ پاک روح کی رہنمائی میں پرستش کرنا ہے۔ پاک روح خود ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم کس طرح پرستش کریں گے۔ بائبل مقدس میں سے 21 آیات کی روشنی میں خدا باپ کی خوبیوں کو یہاں لکھا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 21 خوبیاں اس کی حمد کرنے کے لیے ہماری مدد کریں گی۔ آپ ایک کاپی پر ان 21 خوبیوں کو لکھیے، اور ان آیات کی روشنی میں اپنی ایک پرستش کی دعا بنائیے، اور پھر اس حمد کی دعا کو آڈیو کی صورت میں ریکارڈ کیجئے، اور پھر مجھے سینڈ کیجئے۔ یہی آپ کی اس دفعہ کی اسائنمنٹ ہے۔